ہمیشہ تک ہی بلند رہے گا۔ اور کیسے بلند رکھا اس کو ایک جملے میں اور سنیے، اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا ذکر کیا وہاں اپنے محبوب کا ذکر لازمی کیا، جہاں اپنا ذکر کیا۔ آپ سارے قرآن کو اٹھا کے پڑھ لیجئے، جہاں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو اللہ نے قرآن میں اپنا ذکر کیا تو مصطفیٰ کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عرش پہ اپنا چرچا کروایا تو رسول اللہ کا بھی چرچا کروایا۔ لیکن آدم علیہ السلام نے اما حوا کو ٹچ کرنا چاہا، چھونا چاہا اور چھو لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اب تو نے حوا کو چھو لیا تو لہٰذا اب حوا تیرے لیے حرام ہو گئی، اب تو نے اسے چھو لیا، اب یہ تیرے لیے حرام کر دی گئی۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے رب اب یہ حوا میرے لیے حلال کیسے ہوگی، اب یہ حوا میرے لیے حلال کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم جس کے سبب سے میں نے تجھے پیدا کیا اسی نبی پر 20 مرتبہ درود پڑھو، حوا تمہارے لیے، جس کے سبب سے میں نے تمہیں ذات دی اب تم اسی نبی پر 20 مرتبہ درود پڑھو، اس کے ذریعے حوا تمہارے لیے حلال ہو جائے۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے درود پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو درود تو پہنچ گیا رسول اللہ تک اور آدم کو مل گئی حوا، درود کس پر پہنچا؟ رسول اللہ پر، اور درود کے بدلے میں آدم کو ملی حوا۔ تو اب سوال ہوتا ہے اے رب جس حوا کا حق تھا مہر اس حوا کو کیا ملا؟ کیونکہ عورت کا حق مہر ہوتا ہے نا۔ تو جب آدم علیہ السلام نے اما حوا کو ٹچ کیا تو اب حق کے مہر دینا لازم آ گیا، اور 20 مرتبہ درود پڑھا تو حق کے مہر پورا ہو گیا۔ لیکن جب عورت کو حق مہر دیا جاتا ہے تو عورت کو کچھ رقم دی جاتی ہے، کچھ سامان دیا جاتا ہے۔ تو اے رب آدم نے درود پڑھا مصطفیٰ پر، یہ درود مصطفیٰ تک پہنچ گیا اور درود کے بدلے میں آدم کو تو مل گئی حوا۔ اے رب اب تو بتا حوا کو کیا ملا جس کا حق مہر؟ کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ 20 مرتبہ درود پڑھو تو وہ درود پہنچا مصطفیٰ پر، آدم کو ملی حوا اور حوا کو اس کے بدلے میں نور مصطفیٰ ملا، حق کے مہر کے بدلے میں حوا کو نور مصطفیٰ ملا۔ تو جب آدم علیہ السلام نے تو اسی نبی کا واسطہ دیا تھا کہ جس کے صدقے ساری کائنات پیدا ہوئی، اور کیسے واسطہ دیا؟ میں آپ کو رسول اللہ کا چرچا کس طرح ہے میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کیسے واسطہ دیا؟ آدم علیہ السلام کی نظر پڑی عرش پر، آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی، لیکن کئی وقت اور کئی عرصے تک اللہ تعالیٰ نے آدم کی توبہ کو قبول نہیں فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام کی نظر پڑی عرش پر تو دیکھا اللہ نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ہے۔ آدم نے سوچا کہ جس رب نے اپنے ساتھ جس کا نام لکھ دیا مطلب سب سے زیادہ اللہ اسی سے محبت کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام اتنے عرصے تک دعا مانگتے رہے لیکن اللہ نے توبہ قبول نہیں کی۔ جب آدم نے مصطفیٰ کا وسیلہ دیا تو اللہ نے اس وسیلے سے السلام کی لغزش معاف کر دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں عرش پہ اپنا چرچا کیا وہاں مصطفیٰ کا بھی چرچا کیا، جہاں آسمانوں پہ اپنا چرچا کیا وہاں مصطفیٰ کا بھی چرچا کیا، وہاں مصطفیٰ کا بھی چرچا کیا۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا چرچا کیا، ساتھ میں مصطفیٰ کا بھی چرچا کیا، اپنی تعریف کی تو محبوب کی بھی تعریف کی۔ میرے رب نے ساری کائنات میں اپنے ذکر کو بلند کیا تو ساتھ میں محبوب کے ذکر کو بھی بلند کر دیا، ساتھ میں رسول اللہ کے ذکر کو بھی